اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد افضال ہے۔ آج ہم ششم جماعت کی اسلامیات کی بک سے اذان کی اہمیت و فضیلت شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اذان کیا ہے۔ اذان عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے اطلاع دینا یا اعلان کرنا۔ مسلم معاشرے میں اذان کا لفظ ان الفاظ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو فرض نماز کی ادائیگی سے پہلے بولے جاتے ہیں، پکارے جاتے ہیں۔ اذان دراصل نماز کے لیے بلانے کا اعلان ہے۔ اذان میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، عبادت کا اقرار، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، نماز کی طرف آنے اور کامیابی حاصل کرنے کو بیان کیا گیا ہے۔ اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ جب حضور علیہ صلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلایا، جب حضور علیہ صلاۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کرنے کے لیے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ صلاۃ والسلام کو آپ کی امت کے لیے ایک تحفہ بھیجا 50 نمازوں کا، جو بعد میں ایک لمبا طویل ایک واقعہ ہے کہ بعد میں کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہاں میں بیان کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ میں نے 50 ہی عطا فرمائی تھی، لیکن وہ اب آپ کا آنا میں نے قبول فرمایا اور اس کو 5 ہی رہنے دی، لیکن آپ کے امتی پڑھیں گے 5، لیکن ثواب میں 50 کا ہی دوں گا۔ تو چونکہ اس وقت جب حضور علیہ صلاۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے، وہ مکی دور تھا کہ جب کہ کفار مکہ جو ہیں ان کا ظلم و ستم عروج پر تھا، اور وہ کوئی بھی موقع ایسا ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے جس میں وہ مسلمانوں کو اذیت نہ دیں، اور مسلمانوں کو اذیت دینی ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینی ہوتی یا اسلام کو نقصان پہنچانا ہوتا۔ تو اس وقت نماز تبھی سے فرض ہو چکی تھی واقعہ معراج پر، لیکن اس وقت نماز جو ہے وہ چھپ کر پڑھی جاتی اور علانیہ طور پر نہیں پڑھی جاتی، چونکہ اذان کا مطلب ہی اعلان کرنا ہے، تو اذان نہیں تھی، بغیر اذان کے ہی نماز ادا کی جاتی تھی۔ اس کے بعد جب حضور علیہ صلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ شریف سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، تو اس وقت اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ فرض نماز جو ہے 5 وقت پنجگانہ نماز فرض جو ہیں اس کی ادائیگی کے لیے لوگوں کو بلایا جائے۔ تو اس وقت حضور علیہ صلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ بھئی کون سا طریقہ اپنایا جائے کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے۔ تو صحابہ اکرام میں سے کسی نے کہا کہ حضور ڈھول بجا کر لوگوں کو متوجہ کیا جائے، یا لوگوں کو مطلع کیا جائے کہ آپ نماز کے لیے تشریف لائیں، یا کسی نے کہا کہ حضور آگ جلا کر لوگوں کو اس بات کی طرف راغب کیا جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، لوگوں کو کی توجہ اس طرف دلائی جائے۔ لیکن چونکہ یہ دونوں کام غیر مسلموں کے تھے، تو حضور علیہ صلاۃ والسلام نے اس پر خاموشی کا اظہار فرمایا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ صلاۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک شخص قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کے الفاظ ادا کر رہا ہے۔ اب یہ بات وہ کر ہی رہے تھے کہ تھوڑی دیر بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی حاضر خدمت ہوئے، اور انہوں نے آ کر بھی یہی خواب سنایا، جس کے بعد حضور علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، میرے اللہ نے بھی وحی کے ذریعے مجھے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ پھر حضور علیہ صلاۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان کو اذان کے الفاظ سکھائے اور ان کو اذان دینے کی ڈیوٹی پر مامور فرما دیا۔ یوں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن بنے۔ مؤذن اذان دینے والے کو کہا جاتا ہے، جو اذان دیتا ہے اس کو مؤذن کہتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں اذان کو بہت اہمیت حاصل ہے، اس لیے جیسے ہی اذان کی آواز گونجے ہمیں فوری طور پر اپنی مصروفیات اور اپنے کام ترک کر کے چھوڑ کے فوراً اللہ کی بارگاہ کی طرف راغب ہو جانا چاہیے، اللہ کی بارگاہ کی طرف حاضر ہو جانا چاہیے۔
مؤذن کا رتبہ کیا ہے؟ اسلام میں جو اذان دیتا ہے، اسلام میں اس کا بہت بلند مقام ہے، اسلام نے اس کو بہت زیادہ فضیلت دی ہے، تو مؤذن کو اسلامی معاشرے میں بہت بلند مقام حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کے رتبے کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے بلند ہوں گی، یعنی کہ کل قیامت کے روز جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا میں پیدا ہونے والا آخری انسان یہاں تک تمام لوگ وہاں پر موجود ہوں گے، تو جو اذان دینے والے ہوں گے دنیا میں، اللہ کی طرف، اللہ کی نماز کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہوں گے، ان کی گردنیں تمام لوگوں سے بلند ہوں گی، یعنی کہ یہ بلند مقام اور یہ عزت اور شان ان کو نصیب ہوگی کہ محشر والے دور سے پہچان لیں گے کہ وہ جو اونچی گردنوں والے لوگ ہیں، اونچے سروں والے لوگ ہیں، جن کو اللہ نے مقام و مرتبہ دیا ہے کہ ان کی گردنوں کو باقی لوگوں سے بلند کر دیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی نماز کے لیے بلایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان کی وجہ سے مؤذن کی مغفرت کر دی جاتی ہے، یعنی جو دنیا میں رہ کر لوگوں کو اللہ کی نماز کے لیے بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس اذان کی برکت سے کل قیامت کے روز اس کی مغفرت فرما دے گا، اس کی بخشش فرما دے گا۔ ایک دوسری جگہ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کیا مقام ہے تو ہر شخص دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، یہاں تک کہ فیصلہ کرنے کے لیے قرعہ ڈالنا پڑے، یعنی قرعہ اندازی کرنی پڑے کہ جس کا نام نکلے، جس کا نام آئے گا، جس کی پرچی نکلے گی جس کے نام کی، وہی اذان پڑھے گا، جس کے نام کی پرچی نکلے گی قرعہ اندازی میں وہی پہلی صف میں نماز پڑھے گا۔ اتنا بلند مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے اور اذان دینے کا کیا مقام و مرتبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو لوگ اس بات کی طرف دوڑے اور اس آخر میں فیصلہ کرنے کے لیے قرعہ اندازی کرنی پڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن رسول بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ اذان دینے کی ڈیوٹی پر معمول فرمایا۔ تمام صحابہ اکرام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ہمارے سردار، سیدنا کا مطلب ہے ہمارے سردار، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اب اس بات کو ذرا غور سے دیکھیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک غلام تھے جن کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کیا، اور آپ حبشی تھے، چونکہ رنگ بھی آپ کا کالا تھا اور ظاہری طور پر اتنے خوبصورت بھی نہیں تھے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند مقام تھا۔ لیکن اس اذان کی برکت سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عظمت اور فضیلت آپ کو بیان فرمائی اور آپ کو اہمیت جس قدر دی، تو اس مقام و مرتبے کو دیکھ کر تمام صحابہ اکرام، جس میں اپنے اپنے قبیلوں کے سردار لوگ بھی تھے، بڑے خوبصورت لوگ بھی تھے، اور اپنے معاملات میں بڑے جاہ و جلال رکھنے والے اور بڑے مال و دولت والے لوگ بھی تھے، وہ تمام لوگ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا بلال، یعنی ہمارے سردار، ہمارے آقا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے، بلایا کرتے تھے۔ اب اذان کے فضائل کیا ہیں، کیا فوائد ہیں اس کے؟ اذان کی آواز انسان کے دل میں احساس بندگی پیدا کرتی ہے، یعنی کہ اذان کی آواز جب انسان ایک مسلمان کے دل میں، اس کے کانوں میں پڑتی ہے تو دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اب اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے، ہم جو کاروبار کر رہے ہیں، ہمارے پاس جو زندگی صحت موجود ہے، ہمارے اہل و عیال، ہمارے گھر والے، ہمارے عزیز و اقارب اور زندگی کی تمام آسائشیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، اس کے بدلے میں اب اللہ کی بارگاہ کی طرف سے ایک پیغام ہے، ایک بلاوا ہے کہ آؤ میری بارگاہ کی طرف نماز کے لیے میرے سامنے جھک جاؤ، کس لیے کہ حی علی الفلاح، میں تمہیں کامیابی دوں۔ تو اس اذان کی آواز جو ہے انسان کے دل میں احساس بندگی پیدا کرتی ہے۔ دوسری بات یہ، اذان دینے والے مقام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جہاں پہ اذان دی جاتی ہے وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے، کل قیامت کے روز وہ ہر چیز جو ہے مؤذن کے حق میں گواہی دے گی، اللہ کی بارگاہ میں یہ سفارش کرے گی کہ یا اللہ، یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں رہ کر لوگوں کو تیری نماز کے لیے بلایا کرتا تھا، تیری بارگاہ کی طرف بلایا کرتا تھا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز سن کر اس کا جواب دینے والے کی کل قیامت کے روز شفاعت فرمائیں گے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص اذان کی آواز کو توجہ سے سنے، خاموشی سے سنے اور اس کا جواب دے، اور اذان جب مکمل ہو جائے تو اذان کے بعد کی دعا یعنی مقام محمود کے لیے میرے لیے دعا کرے اور اس کے بعد میری ذات پر درود پاک پڑھے، تو کل قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا، اس کی سفارش کروں گا۔ اذان کی آواز سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ بھئی جہاں پر اذان دی جاتی ہے وہ اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے، جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے تو شیطان اس جہاں تک آواز پہنچتی ہے اس سے دور شیطان بھاگ جاتا ہے، اس ایریے سے شیطان نکل جاتا ہے، اس جگہ سے بھاگ جاتا ہے جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے۔ تو جو ہی اذان کی آواز بند ہوتی ہے، اذان مکمل ہو جاتی ہے، شیطان پھر واپس آتا ہے، پھر آ کے لوگوں کو ورگلاتا ہے کہ بھئی تم کام میں مصروف ہو، یہ تمہارے پاس گاہک موجود ہے، اس ٹائم تم یہ ضروری کام کر رہے ہو، یہ کام مکمل کرو، اس کے بعد نماز پڑھ لینا، یہ گاہک سے تم فراغت حاصل کر لو، اس کے بعد نماز پڑھ لینا۔ تو یہ ایسے اس کو وسوسے اس کے دل میں ڈالتا ہے، اور اس کو حتیٰ کہ نماز میں سستی کرنے پر اور پھر کئی مرتبہ نماز کو چھڑانے میں بھی وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جہاں پہ اذان دی جاتی ہے اور اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک شیطان جو ہے وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے، اس ایریے سے نکل جاتا ہے، اس جگہ سے دور نکل جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا چیپٹر، آج کا سبق، اذان کی فضیلت و اہمیت۔ انشاءاللہ دوبارہ جو ہے وہ حاضر ہوں گے ایک نئے چیپٹر کے ساتھ، ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔